حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو ہی کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔
یہ معاملہ ٹھیک نہیں. رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ, خوب ذوق سے دعا مانگے, خوب شوق سے نماز پڑھیں, خوب استغفار کا مزاج بنائیں. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کئی کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. مسجد نبی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا, پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک نے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو, تردد کے ساتھ بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو. جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے, بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا, اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو. اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو. کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے. حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو, رغبت کر کے مانگو. رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا, تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو, اسے مناؤ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے. اللہ اکبر, ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا, ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا. ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ بھی مسلم میں موجود ہے, کہتی ہیں دعا رسول اللہ, کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی, حضور نے دعا مانگی. سبحان اللہ, کیا لفظ ہیں, کیا وجد آفرین جملے. کہتی ہیں دعا رسول اللہ, نبی پاک نے دعا مانگی, ثم دعا, دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے. حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے, اور ثم دعا رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے. یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی, اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی. یعنی حضور نے مانگا. کیا کہا حضرت نے, فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی, اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا, اس کو منانے کا یہ طریقہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے, یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا, حضور مانگنے لگے اللہ سے, حضور اللہ سے مانگنے لگے. میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی. اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا, نہیں طریقہ آتا, نہیں سلیقہ آتا, نہیں انداز آتا. ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں, بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا, ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں. پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے, تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں, تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے. دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے, رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اللہ ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضور دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اور ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر
میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا. 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے. ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی. اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو. اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے، منانے کے طریقے بھی بتلائے. فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا. اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا. اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں. جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا. اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا. یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ،
فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے، ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا، اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں منافقین کی ایک بات کا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو صلح جو لوگ ہیں۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار سے میل جول رکھنا، ان کی خاطر دین میں مداحنت کرنا، اہل باطل کی چاپلوسی کرنا، ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا، اظہار حق سے بچنا، یہی تو منافقین کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ان کی خوشامد کرتے تھے، ادھر جاتے تھے تو ان کی خوشامد کرتے تھے، جب کہا جاتا تھا فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو صلح کرنے والے ہیں، گویا دونوں گھروں کو راضی رکھنے والے ہیں۔ چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا اور ناجائز کرنا، اگر آپ کسی شخص کو اچھا جانتے ہیں تو اس کے لیے خیر کے جملے کہیں، لیکن اس کی پشت کے پیچھے بھی تو کہے جا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر منہ پر تعریفوں کے لمبے پل ہیں، لمبی باتیں ہیں، لمبی تعریفیں ہیں، لیکن پشت کے پیچھے اللہ اکبر، یہ وہی لوگ ہیں جو سامنے بڑی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن جب وہ شخص چلا گیا تو پھر ان کا ذوق ہی بدل گیا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ زیادہ تر یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کی طبیعت آرام پسند ہوتی ہے، خود محنت نہیں کرنا چاہتے، کسی کی چاپلوسی کر کے، کسی کی خوشامد کر کے اپنے معاملات زندگی چلانا چاہتے ہیں، خود مشقت کا رستہ اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں منصب چاہیے ہوتا ہے تو وہ کسی صاحب منصب کی اتنی رج کے تعریف کرتے ہیں، اتنا اس کے پیچھے چلتے ہیں، اتنا آگے لے جاتے ہیں، اس کی کسی غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ اس صاحب منصب کے ساتھ ملوں گا تو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مجھے بھی مل جائے گا۔ کچھ لوگ اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں کہ انہیں شہرت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بھی نام ہو جائے، کسی بڑی جماعت کے نمائندے بن گئے، کسی بڑے آدمی کے نمائندے بن گئے تو اس کی جائز ناجائز ترجمانی کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے شہرت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پھر کوئی اپنی زندگی نہیں رہتی، کوئی اپنی شخصیت نہیں رہتی، کوئی ان کا اپنا وقار نہیں رہتا۔ ہاں، اگر تم نے تعریف کرنی ہے، اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو رب رسول کی کرو، حضور کے صحابہ کی عظمت بیان کرو، نبی پاک کی اولاد پاک کا ذکر کرو، اولیاء اللہ کا ذکر کرو، دین اسلام کی تعریف کرو، دین کی حمایت کرو، دین کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دو۔ اور پھر ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں اس کی تنقید بھی کرنی پڑتی ہے اس پر جو اس کا مخالف ہوتا ہے، اس کے دشمنوں کے بارے میں انہیں برا رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ عداوتیں پھیلاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بہت سارا نقصان ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔
बुग़्ज़, कीना, अदावत, इन चीज़ों को फ़रोग़ देने में ये चापलूस लोग बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में बंदा वक़ार वाला बने। हाँ, कोई शख्स अगर साहिबे कमाल है, उसकी तारीफ़ की जाए, उसके लिए खैर का जुमला कहा जाए, लेकिन उतना जिस हद तक के वो है। बरेली शरीफ के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे कुछ उन पर लिखने का मौका मिल रहा था तो मैंने लिख दिया कि हज़रत तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी उनसे बड़ी अकीदत थी। तो हज़रत सदरुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे फरमाने लगे, मुझे फ़ोन आया उनका, कहने लगे मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता, मैं रात को देर तक मुझे मुताला करना पड़ता है, सुबह चूँकि मुझे असबाक पढ़ाने होते हैं तो मैं रात ही को कुछ नवाफिल अदा करके लेटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सालों बीत गए हैं, फजर की नमाज तो क्या जमात भी मेरी कभी कज़ा नहीं हुई। जमात से फजर पढ़ता हूँ लेकिन तहज्जुद में पाबंदी से नहीं पढ़ पाता, मैं उठता हूँ। वो बात लिखो जो खुशामद के दायरे में न जाए, जो ऐसी ना हो जो खिलाफे वाक़या हो। हमारे बुजुर्ग इसको सख्ती से नापसंद करते, सख्ती से। हमने देखा कुछ मशाइख को देखा, अगर किसी शख्स ने मुबालगा आराई के साथ उनकी तारीफ की तो उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा ना भाई, मैं इस मनसब का अहल नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वो कहो इस मनसब का मैं अहल हूँ। लेकिन यहाँ खुशामद है कि बड़ी लंबी चौड़ी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी गनी की मालदार के लिए, हुजूर फरमाने लगे, जिसने किसी मालदार के लिए आजिज़ी इख्तियार की और अपने आप को इसकी ताज़ीम और माल और दौलत के लालच के लिए बिछा दिया, सिर्फ माल की वजह से, दौलत की वजह से अपने आप को उसके सामने बिछा दिया, तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे शख्स की 2/3 गैरत और दीन का आधा हिस्सा जाता रहा। 2/3 गैरत चली गई, आधा दीन चला गया, क्योंकि इसने मालदार के सामने खुशामद कर दी, इसने जनाब उसके सामने अपने आप को झुका दिया। हाँ, एक जगह खुशामद करने की इजाज़त दी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।